جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس ماہ مبارک کی 26 تاریخ کا دن گزر کر 27 کی شب یعنی رات میں ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ معراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں اور معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، اور قرآن کریم میں اسی لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام کعبہ شریف جو ایک کوٹھی ہے جس کو خانہ خدا کہتے ہیں، کعبہ شریف بھی کہتے ہیں، اس کے چاروں طرف جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں۔ اور فلسطین میں ایک مسجد ہے، اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اسی کا نام مسجد اقصی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی۔ تو یہ مسجد اقصی کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے۔ اسی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کو مسجد اقصی سے بیان کیا گیا ہے۔ سینکڑوں میل کی دوری پر مسجد اقصی مسجد حرام سے ہے۔ مسجد حرام یہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور مسجد اقصی یہ جو ہے بیت المقدس میں ہے، اور ملک شام کا علاقہ لگتا ہے۔ اب تو الگ ملک ہو گیا بہرحال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اور ساری کائنات کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ تو معراج کا یہاں جو نام بیان کیا گیا ہے وہ اسرا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سفر جو رات کے تھوڑے حصے میں ہوا، یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، اتنے سفر کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور اس سے آگے سرکار علیہ السلام پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، اس کے بعد پھر لامقام، وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی آج تک نہ پہنچ سکا ہے نہ پہنچ سکے گا۔ تو تم اس پورے سفر کا ذکر جو ہے وہ حدیثوں میں موجود ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب آپ معراج کا ذکر بار بار کرتے ہو کہ معراج وہاں سرکار علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، وہاں تشریف لے گئے، تو اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو قرآن میں سرکار علیہ السلام کے اس سفر کے آغاز کا ذکر ہے، یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی جو آپ تشریف لے گئے، اتنے سفر کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس سے آگے کے سفر کا ذکر جو ہے وہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے کیا کیا مناظر ملاحظہ فرمائے، آپ کو کیا کیا دکھایا گیا، جنت و دوزخ آپ نے دیکھا، اپنی امت کا ٹھکانہ دیکھا، جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ دیکھا، جو اچھے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ دیکھا، جہنمیوں کو جہنم میں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا وہ آپ کو دکھایا گیا، جنتیوں کو جنت میں کیا کیا ان کی رہائش ہوگی، کیا کیا ان کا پہناوا ہوگا، کیا ان کو کھلایا جائے گا۔ جنتیوں اور جنتیوں کا پورا آپ نے ذکر اور احوال جو ہے اپنے سر کے آنکھوں سے آپ نے اس رات میں یعنی معراج کے رات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہ
جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے سے ذکر ہوتا ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل، اور اس قوم کے لیے جو نبی بن کر تشریف لائے اور رسول بن کر تشریف لائے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے اوپر توریت کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا یعنی معراج کے اس شروعاتی سفر کا بیان فرمایا ہے کہ جو آج 27 رجب یعنی 26 تاریخ کا دن گزر چکا تھا اور 27 کی شب یعنی رات لگ چکی تھی، اس رات کے تھوڑے سے حصے میں اور اتنے تھوڑے حصے میں خدا کی قدرت کاملہ کا آپ ذکر سنیے کہ حدیثوں میں ذکر ہے کہ سرکار علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، جبکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جو ہے فلسطین جو جہاں پر ہے وہ سینکڑوں میل کی دوری پر، وہاں سے وہاں آپ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا، اس سے آگے گئے جنت و دوزخ کو دیکھا، اور جب آپ اتنے سارے سفر کی منزلوں کو یعنی پورے سفر کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ جب آپ اپنے کمرے مبارک سے نکلے تھے تو جس طریقے سے انسان کمرے سے نکلتا ہے تو دروازے کی کنڈی جب آپ گئے تھے جب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی اسی طرح سے ہل رہی۔ اب اندازہ کرو آپ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل کی سفر کے مسافت کا آپ نے سفر فرمایا، لیکن خدا کی قدرت کاملہ دیکھو آپ کہ اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں کہاں سے کہاں لے کر گیا اور کیا کیا دکھایا، اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے اپنے اس کمرے خاص میں تو جب آپ نکلے تھے تو نکلنے کے وقت جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کمرے کی کنڈی ہلتی رہتی ہے، جب آپ واپس آئے تو کمرے کی کنڈی اسی طرح سے بدستور ہل گئی۔ یہ میرے رب عز و جل کی قدرت کاملہ کا ایک نظارہ ہے اور جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے خاص سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات گرامی، کہاں؟ مسجد، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب یہاں مسجد حرام، یہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ کعبہ شریف کے چاروں طرف جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، اور کعبہ جو کوٹری ہے اس کو کعبہ شریف کہتے ہیں۔ یہ تمام مسلمان اہل زمین والوں کے لیے قبلہ ہے، اور اسی کے اوپر ہو بہو ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہاں تو ہم انسان دنیا والوں کے لیے کعبہ بنایا گیا ہے، یہاں دنیا والے جب حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور بیت المعمور جو اوپر ہے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تاریخ آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو روح الامین کے خطاب سے نوازا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کا جھرمٹ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور سرکار علیہ السلام کے قدمۂ مبارک میں انہوں نے اپنے نورانی پروں کو ملا، ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی، کہا جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہے، لہذا تشریف لے چلیے۔ یہ فرشتوں کا جھرمٹ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ اور جلوس میں وہاں سے روانہ ہوتے، اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اور مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کے چاروں طرف جو مسجد
مسجد ہے اس میں تشریف لے گئے، وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا جس کو شق صدر کہتے ہیں، اور کیا نکالا گیا اللہ جانے، اللہ کے محبوب جانے، کیا اس میں ڈالا گیا اللہ جانے، اللہ کے محبوب جانے، اور اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے، اور براق ایسی جنتی، اس جنتی سواری کا نام ہے کہ جس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ دنیا آج کہتے ہیں دنیا والے کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنسدانوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، ذرا اس ترقی کا بھی کوئی جواب پیش کرو کہ براق اور جس سواری کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات آپ اس سواری پر سوار ہو کر گئے، اس کی رفتار اور تیزی کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ براق سفر کر رہا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جھرمٹ میں اور فرشتوں کے بیچ میں سفر معراج کو طے فرما رہے ہیں، ایک منزل پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا جو نہایت ہی کمزور اور ناتواں اور ہاتھ پیروں میں بالکل جان نہیں ہے، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون بڑھیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آگے بڑھیے۔ تو جب آپ آگے بڑھے آپ نے پوچھا کہ بڑھیا کون تھی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا، اور اب اس دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی عمر آپ نے اس بڑھیا کی ہے، یہ دنیا بہت سینکڑوں سال سے ہے، اب اس کی عمر کتنی رہ گئی ہے جتنے ایک اس ناتواں کمزور بڑھیا کی عمر رہ گئی ہے فنا ہونے میں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا اب ہے، یہ فنا ہی، اس کو فنا ہونا ہی ہے، دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک دن فنا ہو، اس کو فنا ہونا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزرے، اور حدیثوں میں مختلف اذکار آتے ہیں، ایک روایت یہ بھی آتی ہے اور یہ روایت مدارج النبوت کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو پائے کے بزرگ ہیں، جن کا مزار اقدس دہلی مہروی شریف میں ہے، انہوں نے مدارج النبوت سرکار علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بہت ہی مستند اور معتبر کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام آگے تشریف لے جانے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو پیالے پیش کیے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شہد تھا۔ سرکار علیہ السلام نے دودھ کا ایک پیالے میں دودھ تھا، ایک پیالے میں شہد تھا اور ایک پیالے میں شراب تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے دودھ والے پیالے کو پسند فرمایا اور آپ نے اس سے دودھ پی لیا۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ کو دیکھنے کے بعد یعنی دودھ پینے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، اگر آج آپ شراب کا پیالہ پی لیتے اور شراب پی لیتے تو پھر آپ کی پوری عمر شراب پینے میں مصروف ہو جاتی۔ دیکھیے آپ نے اندازہ کیجیے ہمارے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی اور اس وقت شراب کے بارے میں نہ قرآن میں کچھ حکم نازل ہوا تھا اور نہ حدیثوں کے بارے میں حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر تھا، لیکن بالآخر شراب کو حرام ہونا ہی تھا، اس کی حرمت کا بیان آنا ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا کہ جو انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان کی فطرت میں شامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ شہد پیتا ہے نہ وہ کوئی دوسری چیز کھاتا ہے، بلکہ ماں کا دودھ پہلے اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ غذاؤں میں ساری غذاؤں میں سب سے زیادہ فائدہ مند اور مفید جو ہے بچے کے لیے وہ ہے ماں کا دودھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا اور اس کو پی لیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ پسند فرماتے تو آپ کی عمر شراب پینے میں مصروف ہو جاتی۔ لیکن عجیب ماجرا ہے اس امت کا، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اجتناب فرمایا تھا، پرہیز کیا تھا، آج ان کی امت پوری امت کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اسی نجس چیزوں میں مبتلا شراب پینے میں مصروف ہو چکی ہے۔ جبکہ شراب کے بارے میں
اب خود قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے. ام الخبائث کہتے ہیں ساری برائیوں کی جڑ. شراب پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ بتا دو فیہما اسم کبیر، کہ اس میں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ منافع للناس اور اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں. مثال کے طور پر آج آپ نے دیکھا ہوگا اور آج اس چیز کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی. آپ جس گلی میں نکل جاؤ، جس مارکیٹ کے چوراہے پہ جدھر چلے جاؤ، شراب کی دکان آپ کو ملے اور اس میں لوگ فائدہ بہت کما رہے ہیں. آج بھی اس شراب کا کاروبار زور شور سے آج ہو رہا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ دیکھو اس میں منافع بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس میں لوگوں کا فائدہ بھی زیادہ ہے شراب میں. تو آج دیکھو کہ ہر کاروبار سے زیادہ ترقی شراب کی دکان میں، شراب کے کاروبار میں، اور گلی گلی میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، ادھر ادھر دن بدن ترقی اور اضافے میں ہے کہ شراب کی دکان کھلتی جا رہی ہے. تو اس میں کاروباری اعتبار سے فائدہ بھی ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی کچھ دیر کے لیے شراب میں فائدہ ہے. انکار نہیں ہے کہ انسان کے بدن کے اندر تھوڑی دیر کے لیے چستی آ جاتی شراب پینے کے بعد، اور بھی دوسرے فائدے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارا آپ کا ساری کائنات کا اور ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اسم ہوا کبیر. اور شراب اور جوئے میں فائدے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن فائدے کے مقابلے میں اس میں گناہ اور زیادہ ہیں. فائدے جتنے ہیں اس سے کئی گنا اس میں نقصان اور گناہ بھی ہیں. لہذا صرف فائدے کو مت دیکھو بلکہ گناہ کو بھی دیکھو، گناہ کو بھی مد نظر رکھو کہ شراب میں اور جوئے میں کتنے بڑے بڑے نقصانات. آپ نے شرابیوں کو دیکھا ہوگا، میرا تو باہر کا تجربہ ہوا ہے، کیونکہ لوگ میرے پاس جب پریشان ہو جاتے ہیں جہاں کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، جس مرض کا علاج چاہیے ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر آ کے ادھر ہی آتے ہیں ہمارا شوہر ایسا کرتا ہے، ہمارا بھائی ایسا کرتا ہے، ہمارا بیٹا ایسا کرنے لگا ہے، ہمارا پوتا ایسا کرنے لگا ہے، حضرت کچھ کر دیجیے. برتن بک جاتے ہیں، گھر کے گھر دعوت پہ لگ جاتے ہیں، اور جناب عورتوں کے زیورات بک جاتے ہیں، یہاں تک کہ برتن اور پہننے کے کپڑے لوگ دیکھ جاتے ہیں اس شوق میں. اسی بیاور کی بات بتا رہا ہوں میں، کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں. میں ایسے بہت سے گھروں کو جانتا ہوں اور ان لوگوں کو جانتا ہوں جو جوئے اور شراب کے شوق میں انہوں نے اپنے گھر کی ساری چیزوں کو داؤ پر لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فائدے اچھے ہیں شراب اور جوئے میں، لیکن فائدے کے مقابلے میں اس میں نقصانات زیادہ ہیں. لہذا اس سے قطعاً بچنے کی بالکل ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، ویسے تو بے پناہ بہت ساری حدیثیں اس کی مذمت اور برائی میں ہیں، کیا نام شراب کی حرمت اور جوئے کے بارے میں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں شراب کا قطرہ گر جائے اور وہاں ندی آئے اور اس کو کاٹ کر وہاں کر لے جائے اور اس کے بعد وہاں سبزی ہوئی تو میں اپنے جانور کو اس سبزی میں نہیں چڑھاؤں. اتنی نفرت دلائی. فرمایا شراب کہیں گر جائے اور وہاں اس جگہ کو دھو لیا جائے، پاک کر لیا جائے، اس کے بعد وہاں مینانہ تیار کیا جائے اور مجھے یہ کہے کہ وہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھو تو میں وہاں اذان نہیں پڑھوں. یہ شراب سے حرمت اور شراب سے بچنے کی آپ نے ایک نفرت دلائی ہے. یہ شراب اتنی گندی چیز ہے. ابتداء اسلام میں شراب حرام نہیں، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ. کب؟ جبکہ تم نشے کی حالت میں. تو ابتداء اسلام میں شراب حرام نہیں تھی. لوگوں کو آہستہ آہستہ اس چیز سے نفرت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج پہلے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو شراب مت پیو. اس کے بعد بالکل ہی اس کے لیے حرمت کی آیت اور حدیثوں میں اس کی ممانعت کر دی گئی کہ شراب قطعاً حرام اور حرام.
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل نے تینوں پیالے پیش کیے تو آپ نے فطرت کو یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کا دودھ پینا پسند کرتا ہے اور وہی چیز اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا اور دودھ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ دودھ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی جسم جو ہے بڑھتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے دل و دماغ طاقت پاتے ہیں، قوت حاصل کرتے ہیں۔ تو دودھ کے اندر بے پناہ تاثیر اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر اور بہت سارے فائدے اس کے اندر موجود ہیں اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دودھ پیے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ تبارک و تعالی علم دین کی دولت سے نوازے اور وہ عالم بنے۔ یہ دودھ پینے کی خواب میں تعبیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، معراج کے سفر کا ذکر ہو رہا، آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت اس قانون کو پورا ہونے کے لیے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو یعنی ہر روح والے کو مرنا ضرور ہے، یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ایک کے لیے پورا ہونا ہے۔ تو انبیاء کرام کے اندر بھی روح ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کو موت آتی ہے، اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے زندگی مل جاتی ہے۔ ان کی زندگی نبیوں کی زندگی ہماری آپ کی طرح نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ قانون کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کو موت آتی ہے، اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے زندگی مل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں صاف طور پر یہ بیان فرمایا ہے انما حرم اللہ الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائیں تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں سب زندہ ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام آج بقید حیات ہیں لیکن چونکہ یہ راز کا معاملہ ہے، پہلے ہم بات کر سکتے تھے، وہ باتوں کا جواب دے سکتے تھے بالکل کھلا کھلا، لیکن چونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اب ہم سوال تو کر سکتے ہیں لیکن جیسے بنا پردہ بنا حائل کے پہلے جواب مل جاتا تھا اب وہ جواب نہیں مل پائے گا بذریعہ خواب یا دوسرے ذریعے سے آج بھی اللہ والوں کو جواب مل جاتا ہے۔ بہت سارے عشاق رسول ہیں جو مدینہ منورہ آج بھی جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو ان کو سلام کا جواب ملتا ہے اور ملے گا، لیکن چونکہ اللہ کے ایک راز ہے، اللہ کا یہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اب ڈائریکٹ جو پہلے آمنے سامنے بنا حائل اور بنا پردے کے بات ہوتی تھی یا سلام و کلام ہوتا تھا، اب وہ زندگی نہیں ہے بلکہ یہ برزخی زندگی ہے۔ تو اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ سب زندہ ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا اللہ کے رسول تھے۔ جو لوگ نعوذ باللہ نبی کو مردہ مانتے ہیں ان کو ان کا نبی مردہ نبی مبارک ہو، ہم نے اپنے نبی کو مردہ مانا ہے، مانیں گے اور مانتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے دین کا کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ جو نبی زندہ نہ ہو اس کو کلمہ پڑھنے سے فائدہ ہی کیا ہے۔ تو ہمارا نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو ہمارے آقا علیہ السلام پہلے بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حالات بدل چکے ہیں، وہ بالکل ظاہری دنیا کلم کھلا کی دنیا تھی، یہ برزخی دنیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات اور وہ اپنی پہلی والی زندگی کے طریقے کے مطابق آج بھی زندہ ہیں اور تمام نبی زندہ ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں اور جناب آگے مسجد اقصی میں جاتے ہیں، تمام
انبیاء کرام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آپ سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آپ نے پردہ نہیں فرمایا ہے، کسی مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر رہتے ہیں، جب قیامت قائم ہونے میں کچھ عرصہ رہ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس وقت چاروں طرف عدل و انصاف ہوگا، ہر طرف مسلمان ہوں گے، اسلام کا پرچم ہر طرف لہرائے گا، دین محمدی کے مبلغ ہوں گے اور ہر طرف دین محمدی کی وہ تبلیغ کریں گے۔ 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، نکاح فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک جس کمرے میں ہے اسی کمرے میں آپ کو بھی دفن کیا جائے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آپ سے پہلے تشریف لے جا چکے ہیں وہ سارے کے سارے مسجد اقصی میں موجود تھے اور آپ نے سب کی امامت فرمائی، اور اس امامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا یہ تھا کہ تم آئے پہلے ضرور ہو، لیکن میں نے جس محبوب کو سب سے بعد میں بھیجا ہے ان کا مرتبہ تم سب سے بھی اعلیٰ و افضل۔ پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں آنے میں سب سے بعد میں ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے تمام نبیوں کی، جن میں حضرت آدم بھی تھے، حضرت نوح بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت زکریا بھی تھے، حضرت شیش بھی تھے، اتنے کم و بیش 1,24,000 یہ 2,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں ان تمام نبیوں کی آپ نے مسجد اقصی میں جس کو بیت المقدس کہتے ہیں وہاں پر امامت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ میرا محبوب بعد میں آیا ضرور ہے لیکن مرتبہ جو سب سے اعلیٰ ہے، مرتبہ جو سب سے بالا ہے وہ میرے محبوب کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو تمام نبی وہاں، تمام نبی عزت والے ہیں، تمام نبیوں کا ہم احترام کریں گے، تمام نبیوں کو ہم عزت کے الفاظ سے یاد کریں گے، چاہے دنیا میں کتنا بڑا عبادت گزار کوئی نہ ہو جائے، لیکن نبی کے مرتبے کو، ان کی عبادت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ نبی و نبی کوئی غیر صحابی کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کوئی ولی چاہے کتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے، عبادت کے کتنے بڑے مرتبے پر وہ فائز ہو جائے، لیکن کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی صحابی چاہے کتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے لیکن وہ کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، سب قابل عزت ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں سب سے بلند و بالا مرتبہ اور مقام جو ہے آمنہ کے لال کا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی انشاءاللہ معراج کا ذکر آگے باقی ہے، زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سفر معراج کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام میں چین و سکون قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔